جد چلنے والے حسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امین الجود والعطا شفیعنا یوم الجزاء مہد ذنوب والخطا کنت آدم بین الدین والعطا اللہ القصور اللہ المطلوب لفظت والعیوب سرور القلب المعذور سرور القلب المعذور سرور القلب المعذور سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حادینا و مرشدنا و مانا و ملجانا و مولانا و مولانا و اولانا و اولانا سبحان اللہ و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور لوح ربنا و نور ربنا محمد رحمت اللہ صاحب المقربین واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد انتہائی قابل تحسین تبریک صدر بزم جناب بنا تعارف کہہ رہا ہوں شناسائی مزاج محبت جناب خواجہ خاجگان باوجی صاحب مرشد تکلیف مجاز جمیل شاقان سلسلہ نقشبندیہ مجدیہ جمیل احباب محبت جمیل شاقان رسول علماء اصحاب رسول وبستگان علماء آل رسول معزز حاضرین و ناظرین و سامعین اور معزز سامعات میں پہلے تو دنیا کائنات کی حمد اسی خالق کے لیے جس خالق کائنات میں اپنی 1,24,000 کم پیش پیغمبر کی امتوں سے چھانٹ کے بچا کے رکھ کے مدینے والے کی امت میں پیدا سبحان اللہ اس میں کوئی سعادت نہیں اور دنیا کائنات کے درود دنیا کائنات کے سلام دنیا کائنات کے درد دنیا کائنات کی نیاز مندیاں دنیا کائنات کی آہوزاریاں صوفیوں کے درد اشاع کے ترنم میں ذوق آنکھوں کی آسمان کی بارشیں اس بارگاہ رسالت کریم میں جس کریم نے ہم غلاموں پہ بڑے ہی کرم فرمائے اور اس کے بعد میں برخوردار بیٹے کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا باپ کو دیکھتا ہو بیٹے کو دیکھ لیں اور بیٹے کو دیکھیں تو باپ نظر آتا تصویر کو دیکھیں مصور نظر آتا تفسیر کو دیکھیں مصور نظر آتا شعر کو دیکھیں شاعر نظر آتا نعت کو سنے تو نعت کو یاد آتا دیوار کو دیکھیں مہمان نظر آتا مرید کو دیکھیں پیر نظر آتا تو میرے فکر آسان اکرامی مجھے بڑی خوشی ہوئی میرا تعلق آپ کو یاد ہوگا شاید تم نے چورا شریف سے وہ چورا شریف جہاں میں نے اپنے جد امجد کے گھوڑوں کو چارہ ڈالتے اس کو دیکھا جو گیا تو اکیلا تھا واپس آیا تو جماعت علی گیا تو چورا چورا واپس آیا تو پورے کا پورا میرے قبلہ خواجہ خاجگان سلطان الفقراء خواجہ فقیر محمد علیہ رحمہ کا فیضان جب آنکھیں بند کر کے دیکھے پھر مقام پرکھنے کے لیے نہ عقل کی رسائی ہے نہ دماغ کی رسائی ہے میرے فیاضان گرامی آج مناقب سن کے مجھے خوشی حضرت کی تربیت ہے میرے آنکھوں کے سامنے وہ وقت آ گیا جب دربار علی شریف عرس تھا اور جناب خواجہ خاجگان خواجہ محمد معصوم علیہ رحمہ موری شریف وہ عجیب کیفیت تھی تو آپ زارو قطار رو رہے تھے اور فرما رہے تھے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ معصوم جھمر ڈالتا ہے یارو آج مجھے ڈالنے دو موت آتی ہے تو آنے دو آج اپنے خواجہ پیا کی بارگاہ میں جا رہا ہمیں کیا بھلا یہ الفاظ کیا میں قصور جاؤں کیا میں سیون شیف جاؤں نہیں میں وہیں آؤں گا جہاں سے مجھے میرے شہنشاہ نے روحانیت کا ٹکڑا سبحان اللہ موری شریف مجھے دعوت دی بس 2 جملے تو میں ذرا لیٹ ہو گیا ہارٹ کی مریض تھا تو میں گیا کہ 11 بجے کا ٹائم تھا 1 بج گیا تو شدید گرمی علماء
فقہا، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، اس کا سما تھا حاضر عرض کی حضور گرمی بیٹھ جائے. آپ کا یہ بدلہ لفظ تھا کہ موت آئے تو آ جائے. اب معصوم بابے چورے والی کی اولاد کے انتظار چھوڑ کے بیٹھنے نہیں پائے. میرے دوستان گرامی آنکھ والا تیرے چوبن اوپر تماشا دیکھے آئی دیدہ ایک اور نظر کیا دیکھے. ورسوخ مجھے آج لطف آیا یہ تربیت ہے. ورنہ آج کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے اپنے شیوخ کا احترام کرنا. لیکن میں نے چوراشی میں سے رنشید کے شہزادان کو دیکھا ہے. جب بڑی میرا بچپن تھا تو نوجوان شہزادے آئے. واللہ میرے خاندان کے ضعیف العمر مسعودہ مردوں نے بھی چارپائیاں چھوڑ دی کہ آج خواجہ سرہند کی اولاد آئی. ادب پیدا کرینا ہے وہ محبت کے قریب. بس آپ کی محبت ہے. ایک آیت قدسی آپ میں نے عنوان گفتگو بنائی ہے ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس کا ترجمہ جو آج کل عام مشہور ہو گیا جو بھی پیران نظام ہے ان کے لیے، لیکن نہیں اس میں خاص قید ہے. یا ایھا الذین ایمان والو آمنو، ایمان والو انسانوں نے یا ایھا الناس نہیں کہا، اے انسانوں نہیں کہا، بلکہ فرمایا متقی ہو. تقوی حاصل ہے، درد ہے، سوز ہے، احزاری ہے، شب بیداری ہے، تہجد گزاری ہے، نیکوکاری ہے، رزق حلال ہے، صدق مقال ہے، پاکیزگی و طہارت ہے. لیکن یہ سب کچھ حاصل ہے لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئے. آپ اس کو کمپلیٹ نہ سمجھیں بلکہ آگے چل کے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہاں بھی معرض کے ساتھ اچھوں کے ساتھ اس کا صحیح ترجمہ ہے صادق کے ساتھ، صادقین کے ساتھ. ثابت ہوا شیخ وہ ہوگا جو جھوٹا نہیں ہوگا، صادق ہوگا. اور ہم خوش نصیب ہیں خدا کو ہمارے پیشوا صادق نہیں صدیق ہے. صادق نہیں صدیق ہے. صادق اپنی جگہ، صدیق اپنی جگہ. صادق وہ ہوتا ہے جو دیکھ کے بتائے، صدیق وہ ہوتا ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. صادق وہ ہوتا ہے جو منظر کی نشاندہی کرے اور صدیق وہ ہوتا ہے منظر کہیں ہو اس کی نشاندہی کرتے. اور میرے آقا نامدار مدینہ تعالیٰ حبیب دیدار علیہ السلام کی ذات گرامی کا وہ صدیق غلام ایک غزوے میں تشریف لے گئے تو دو شہید ہو گئے اور تشریف لائے کون؟ شناسہ مزاج ربوع حضرت جناب علی المرتضیٰ. خاتون کھڑی اس نے پوچھا شاہ جی کہ میرا پوچھاؤ اب وہ شہید ہو گیا. تو آپ نے دل آزاری نہ کی، کہنے لگے یار وہ عمر آ رہا ہے، عمر سے پوچھ لے. عمر آ گئے. حضرت میرے شوق سمجھ گئے. فرمانے لگے کہ علی نے اس کا دل نہیں توڑا تو میں فرمایا یار کچھ عثمان آ رہے. سبحان اللہ. عثمان بھی سمجھ گئے. اب پیچھے سب سے آخر پہ کون آیا؟ وہ جھوٹ مارتا ہے جو کہتا ہے صرف نقشبندیوں کا پیر ہے. خدا کی قسم صدیق اکبر ملت اسلامیہ کا پیر علی نے بھی نماز اور علی کرم اللہ وجہ کریم نے بھی صدیق کے ہاتھ میں بیعت کی ہے. عمر نے بھی بیعت کی ہے، علی المرتضیٰ نے بھی کی ہے، عثمان نے بھی کی ہے. اور میرا صدیق ہے جس نے صرف نبی کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، غیر نبی کے ہاتھ میں بیعت ہی نہیں کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ سرہند شریف، دربار عالیہ چورا شریف، تاجدار چورا شریف. اللہ 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 اللہ. میں زیادہ خراشی نہیں کرتا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ عمر نے بیعت کی، عثمان نے بیعت کی. غلط نہیں، میں ذمہ دار ہوں. علی کرم اللہ وجہ کریم نے کی، پھر علی کرم اللہ وجہ کریم نے عمر کے ہاتھ میں بیعت کی، پھر عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی. وارے واہ قربان جو میرے صدیق، قدرت نے چاہا کہ تو نے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا. میں پسند ہی نہیں کرتا میرے صدیق کا کسی دوسرے کے ہاتھ میں جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غیر نبی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ بس قلت وقت آخر پہ آ گئے تو اماں جی کھڑے ہیں جناب ابو بکر صدیق. میں نے عمر عثمان علی سے سب سے پوچھا تو یہ تو ذرا بتائیں میرا شوہر کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ اب وہ شہید ہو چکے.
آپ کے دل اقدس میں خیال آیا اتنے حضرات نے اس کا دل نہیں توڑا، یہ صرف نازک ہے، یہ ایک عظیم ہے، یہ ایک پاکیزہ سیرت ہے، یہ طاہرہ مزاج ہے، اس کے نازک ذوق محبت کے آب گینے کو موت کی ٹھوکر سے میں پاش پاشی نہ کروں۔ آنکھیں بند کی، توجہ یار کی طرف کی، تو زبان سے نکل گیا بی بی انتظار کر پیچھے آ رہا۔ یہ ہے صدیق۔ صادق ہوتا تو وقت بیان کرتا تو کہتا وہ مر گیا ہے، لیکن صدیق وہ ہے، کہا آ رہا ہے۔ روح قدرت نے فرمایا یا عزرائیل آج میرے یار ابو بکر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر نکل گیا تو اس کی روح واپس کر دے گا، تو وہ آ رہا۔ میرے دوستان گرامی، ہم اس صدیق کے غلام ہیں جس صدیق اکبر کی ذات اقدس کو بے قربان جو صادق کی بجائے صدیق وہ ذات ہے۔ میں قربان جب دنیا کائنات کے ظاہر، دنیا کائنات کے پاک میکائیل و جبرائیل و عزرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں 1,40,000 پیغمبر میرے نبی کی بارگاہ میں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں، لیکن وہ کیسا سما ہوگا یار جب میرا رسول ابو بکر کے دروازے پہ گیا۔ ابو بکر صدیق جی میں آیا ہوں آج شام کو، میں نے نقل مکانی کرنی ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ عرض کی قبلہ غلام ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی مرضی کا پیمانہ توڑ دے۔ المریدو لا یرید، مرید اسے کہتے ہیں جو اپنی مرضی ختم کر دے اپنے شیخ کی بارگاہ میں۔ پھر کبھی انشاءاللہ جناب صدیق تیار ہو، رات کو آقا کریم نکلے، کفار مکہ نے پورا فل پروگرام بنایا، پروجیکٹ کہ جہاں سے گزریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سما معاذ اللہ، ان کا کام ختم کرنا ہے، ایک ایک لاٹھی بس معاذ اللہ۔ لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام نکلنے لگے تو میں کیا جلدی نہ کریا کرو، آ جائے جگہ یاد دے لو۔ اچھا آپ کی مرضی، رسول گرامی کہیں بس کے لگے وقت آپ نے فرما دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ گھر سرکار نکلے، بس دو جملے کرے۔ جس وقت نکلے تو معاذ اللہ عقل کا کوئی بندہ ہوتا تو آپ راستہ بدل لیتے کہ اس میں کفار ہے۔ یہ صدیق کی استقامت کی بھی رسول اللہ کی عظمت رسالت کی توہین تھی کہ میرا نبی راستہ بدلے، میرے نبی نے راستہ نہیں بدلا۔ روح قدرت نے کہا محبوب وہیں سے گزرے، محبوب میں میرے کریم میں چلا جاؤں تو اگر میں دوسرے راستے سے جاؤں تو توہین نبوت ہے، محبوب کی عظمت کے خلاف ہے۔ تو رب کعبہ اگر یہ صبح شور مچا دے کہ نبی راستہ بدل گئے تو اس کے لیے کوئی ثبوت نہ مل جائے۔ آواز آئی محبوب نکل، حضور ان کے درمیان سے نکل گئے، پہچانا نہیں۔ جب حضور نکلنے لگے خیال آیا کہ یہ صبح کہیں گے نہیں گئے تو کوئی جناب بندہ انہیں نشان بھی دوں، انہوں نے فرمایا ایک مٹی کی مٹھ مار دے، ایک مٹھی پکڑی ریت ماری اور کان غائب، ناک غائب، اندھے ہو گئے، کانے ہو گئے، لولے ہو گئے، لنگڑے ہو گئے، حضور گزر گئے۔ جب صبح مل کے بیٹھے کہنے لگے محمد نے زابط کا کام کیا، ہمیں کوڑا کر گیا، لیکن نشان یہی تھا کہ گزر کے گیا۔ روح قدرت نے فرمایا کہ اگر یہ کہتے ہیں نا مان لیا ہے نا میرے نبی کا کہ یہیں سے گیا تو پھر یہ تانا دے رہے ہیں ظلم کر گیا، اس کو اپنے ذمہ لیتا وما رمائیتا اذ رمائیتا ولکن اللہ رما، کملی والے مٹی تو نے نہیں ماری ہے میں نے ماری ہے، تیری چادر رحمت پہ میں سختی کا چھینٹا نہیں آنے دیتا۔ میرے فیاضان گرامی قلت وقت ہے، اللہ کریم کا حکم ہے صادقین کے ساتھ، صادقوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ، اور ہم الحمدللہ تعالیٰ سلسلہ عالیہ جہاں میرے امام ربانی قیوم زمانی کے داتے قرآنی قبیل نورانی غوث سمدانی شہباز رمضانی وہاں پھر مجھے متشابہات قرآنی آیے قرآنی حضرت شیخ مجدد الافسانی علیہ رحمہ فرماتے یا گام زدن نزد فقیر برابر حداد آماستر طریقت دیگر میرے سلسلے میں ایک قدم چلے گا جو اللہ کے حکم سے وہ دیگر سلسلوں میں 70,000 قدم چلے گا، پھر بھی میرے سلسلے کافی میں سعادت حاصل ہے۔ الحمدللہ آپ کو بھی کہ ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ خلیفہ بلا فصل کے غلام ہیں، اور میرے مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اللہ یہ احسان ہے کہ میرے کریم نے فرمایا جو قیامت تک میرے غلاموں میں آئیں گے
سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی میں شکل بھی جانتا ہوں، نام بھی پہچانتا ہوں. آگے چلیں، بس میں نے عرض کیا یہی جملہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے سلسلے میں آئے گا، میں کہتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، ایک حدیث حضور کی، من زار قبری وجبت لہو شفاعت. دوسری بات میرے مجدد، میرے نبی کائنات کے لاڈلے عمر فاروق کے بیٹے کی بات سند ہے. سبحان اللہ. آپ نے کریمہ فرماتے منظارہ قبری واجبت لہو شفاعت، جن میرا گنبد خضرا دیکھا اس کی شفاعت میرے ذمے ہے. میرے مجدد نے غلامی رسول پہ ناز کر کے فرمایا مجھے رب محمد کی قسم ہے جو میرے سلسلے میں آئے گا وہ جنتی ہوگا. اسپرٹ جو ہے یہ ہمارے حصے میں ہی آئی ہوئی ہے. الحمدللہ. میرے خیال گرامی، بس بات آگے. حضرت سرکار امام ربانی کریم نے فرمایا یہ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ سلسلہ عالیہ نشبندیہ مجدیہ میں جو بھی آپ کو کیسے جنتی ہے. آئیں حدیث پاک لاتے ہیں. شناسہ محبت سیدہ طیبہ طاہرہ اکرمہ مکرمہ معظمہ محترمہ ادیبہ خطیبہ رقیبہ پاکیزہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں میرے قریب لیٹے ہوئے ہیں. تو میں نے عرض کی سید المرسلین کلیم آقا آپ کیا سوچتے؟ آپ فرماتے ہیں میں صدیق کی انصار کر رہا ہوں. جناب ابا جان سرکار صدیق آپ فوراً فرماتے ہیں یار صدیق میں سوچ رہا تھا آجا آگے. جی اچھا بھائی یاد رکھنا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے علی کا حساب چکا دیا، عمر کی محبت کا حساب چکا دیا، علی کی محبت کا حساب چکا دیا، عثمان کی محبت کا حساب چکا دیا. عائشہ گواہ رہنا میں تیرے باپ کا ادھار لے کے جا رہا ہوں، معاشر کے دن چکاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حدیث نہ ہو تو میں ضامن، یہ الفاظ نہ ہو تو میں ضامن. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اس مجدد بات کہہ رہے ہیں جو غلامی میں آیا وہ جنت کی بشارت دے، اور کریم آقا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر تیرا ادھار ہے قیامت میں چکا دوں گا. اب آپ اس کو جوڑیں، قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان اپنے شیخ کی طرف جائے گا، ہر اپنے مرشد کامل کی طرف جائے گا. یہاں دل سے رولا ہے کہ میرا بندہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ قیامت میں تو رب کہتا ہے کہ میرے پاس آنا ہی نہیں جب تک جلوس نہ نکلے. اور جلوس وہ قابل قبول ہوگا جس کی قیادت مصطفیٰ کے ہاتھ میں. ابو بکر ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے اور علی ہوں گے، اور قافلے میں موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں گے، نجی اللہ بھی ہوں گے، صفی اللہ بھی ہوں گے، نجی اللہ بھی ہوں گے، واری جاؤ ولی اللہ بھی ہوں گے، سارے ہوں گے. قیادت کا ان کا رائے جلوس کی قیامت کے دن فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی جان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ترتنے ہوں گے یہ کون جا رہے ہیں؟ یہ مصطفیٰ جا رہا ہے. ایک آقا کریم. اب ختم بات. ابو بکر صدیق جی بھئی وہ آپ کا ادھار ہے تو آج چکا نہ دیں، آپ تو جنت میں جا رہے ہیں، یا رسول اللہ وسلم چکا ہی دے تو بہتر ہے. تو کیا کس طرح چکائیں؟ یا رسول اللہ چھوڑ، غلام اپنے آقا سے حساب نہیں کرتے. یہ میرا انداز ہے محبت کا. غلام آقا سے حساب نہیں کرتا تو پھر کیسے حساب چکا دوں؟ اس طرح کے بابے دو اشار آگے بڑھے. ہمیں چھوڑنا جانا، ہمیں بھول نہ جانا، بھول جانا. بابے دیکھتے جائیں گے یہ سفید ٹوپیاں، یہ دیکھتے جائیں گے منظر کشی. بس صدیق نے وہ حساب کا اب سودا تو ہونا چاہیے. تو صدیق بڑی سادگی سے، صدیق سادگی سے کہ یا رسول اللہ حساب غلام نہیں کرتے، یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں کہیں گے میرے ساتھ آئے ہیں، وہ باجزید بستامی جن کے مزار پر 9 سال داتا صاحب نے چاڑو کشی کیا ہے. ہمارے سلارے سلسلہ سلطان الباجزید بستامی سلطان العارفین جن کے مزار پہ گنجے بخش نے. میں الحمدللہ اپنی دعا سے 38
38ویں سال اس دفعہ دادا صاحب اور اس کی صدارت کی ہے، اختتامی دعا میں نے کی ہے، وہاں بھی میں کھڑی کرنے کا آتی ہوں۔ سلطان بایزید بستانی کے مزار قدسیہ پہ حضرت سلطان العارفین کے حضرت گنج بخش نے جھاڑو دیا، جب یہ وہاں گنج بخش نے جھاڑو دیا تو اس کے مزار پہ معین الدین اجمیری نے دیا، جن کے آستان پہ اجمیری جھاڑو کرتے ہیں، وہ کرتا ہے نقشبندیوں کے امام کی۔ سلطان بایزید بستانی اسکندر تسی پنجابی تو مبور ہو گئے ہوئے بیٹے نے اور حضرت نے الصلوۃ والسلام آجو عمران شیخ آجو اچھا پنجابی طرف لو جی السلام علیکم یا پریس می کی بانے میں پنجابی چاہیے۔ ہاں جناب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی میدان معاشر اور میدان معاشر کون کھولتا ہے؟ شناسہ مزاج نبوت، غیرت الہی دی شمشیر، کاروان عشق و مستی دا امیر، قاتل قدرتی تحریر، انگشتری حق کا نگینہ، علوم الہی دا خزینہ، غیرت دی شرافت دی عظیم، جناب مولا شمشیر بے نیام، آواز آئی صدیق سیدی یا رسول اللہ۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ، ایک باری دل مار کے کہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی بھی نہیں، یا رسول اللہ، علی بھی نہیں، یا رسول اللہ۔ بس یہ عادت کروں بابا جی نے پنجابی میں نہ ہوتی ہے، اردو بھی ہوتی ہے، میں چھوٹا پھوٹا گزارا کر دینا۔ میرے دوست آنے کہا نہیں تھا کہ میرے اردو سپیک دوست آنے کہا نہ پیرا اردو نہیں ہوتی تھی، اردو والے نہ کہنے پر یہ کام موقع۔ میں کراچی تقریر پہ کرا رام باغ ہے کہ حضرت علامہ عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ حضور غزالی دورہ احمد سعید قادری رحمۃ اللہ اردو سپیک، تو میں تقریر کرنے لگا، میں پنجابی کا جملہ کہتے ہیں عبدالحمد بدایونی، میں کہنے لگا ارے بھائی صاحب اردو، میں نے گھنٹہ تقریر کر دیا۔ تو جب حضرت بدایونی تعارف کرانے لگے میں کہا جناب دو جملے پنجابی، تو بس میرے دوستہ نے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میدان معاشر، کلیم اللہ بھی دیکھ رہے، خلیل اللہ بھی کیا منظر، ذبی اللہ بھی دیکھ رہے، اور سب کی ٹکی لگی ہے آہا آہا چہرے مصطفیٰ اور چہرے مصطفیٰ پر نبی پہ بین دینے، خدا قسم نبی ابو بکر وال پہ بین دینے۔ اے ابو بکر صدیق یار ادھار مکا، نبضہ رک گئی، معاملات رک گئے، کائنات کا تاجدار حضور میرے آقا سید الابرار، ویکھتے نے پیسانی اسنین عز و معاف اللہ، ابو بکر نے چہرہ پرانوار فرمایا صدیق اور کرل مگا مانگنے منگل واسطے، پھر منگل واسطے ڈھب چاہیے، اللہ والے دیتے تو سب کچھ مگر چاہیے لینے کا ڈھب کچھ۔ بڑی ساتھی نہ اپنا بڑا دور نہیں، غلامہ کی احساس کرنا چھٹو حضور رہنے دے اللہ تے قافلے لکھاں غلام حضرت شاہ نقشبند، لکھاں کروڑوں غلام میرے مجدد الفسانی، کروڑوں میرے شیخ سلطان العارفین باجزید دے، بلحسن خرقانی دے، حضرت شہنشاہ خواجہ امکنگی دے، میرے کولاد دے، حضرت باقی باللہ دے، کروڑوں کا اجتماع تے سارے ایک کے اشارہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بابے نے بھی کرنا ہے سبحان اللہ، کھلو جو غلام ہم نہیں بولتے مالک غلامہ نوں بولتے کھلو جا جی صدیق مگا ادھار کی جانا ہے، آقا حضور فرمایا تھا جنا ادھار تے میرا مجدد اگے ہو جائے گا۔ عرض کرن گے حضور تہاڈی یہ حدیث پڑھ کے میرے منہ چوں بھی نکل گیا تھا بھئی جڑا میرے سلسلے غلام ہے وہ جنتی ہے، کہ میرے انہوں نہ بھولیا جے مجددیاں نوں پاوے لندن تے اور پاوے لاہور انہاں نوں نہ بھولنا۔ تے میرے صدیق وے کے کہن گے میں لاجپال میں نہیں بولتا۔ کریم دی بارگاہ یا رسول اللہ حکم رب کعبہ ادھار دے، آکھے واہ واہ بہتے نہیں، معافی دے جملہ اے واہ واہ بہتے سارے نے، آکھیا رب کعبہ تو اینا ورلو پہ بینے اپنا کرم ویک بلا کنا جے تیرے کرم کو لباد نہیں رہن تے جے
جان کے میرے دوستان گرامی سلسلہ لیا قدسیہ نقشبندیہ مجدیہ ادھی عظمت دیکھ رہے ہیں عظمت سب سے بڑی کہ اپنے سلسلہ قدسیہ خدا احترام کرو اور دیکھ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات چیزیں فرمایا کہ میرے سلسلہ دا سب سے بڑا کمال ہے تو دیکھ قرب شیخ اپنے شیخ سے وابستہ ہے اپنے مالک نال وابستہ رہے کونو کی میں پڑھے کونو آقا کو بھی تجھے پڑھ کونو مسادق اور اگر اجازت ہوتے مثال سنا دیا نہ ہو نہیں سنا دیا چلو نسبت کہ بندہ جنگل چلا گیا سادی شرا بندہ جنگل چلا گیا لوہار پنجابی کہتے ہیں ترخان انہیں بھی کہا جنہوں بندہ بیلے وچ رنگ برنگی ٹالی کوئی اچھی کوئی نیمی کوئی چھوٹی کوئی موٹی بیٹھتے ہیں ایک ٹالی کھول گیا ٹالی پسند آتا تو جنہوں بندہ اپنا پھیلا لیا لا تے کوڑا لیا کٹ تے آرا لیا پھاڑ جنہوں بندہ وہ کوڑے نے لیکن جنہوں بندہ مٹی کر لی تے کٹ کے جنہوں بندہ جڑا کٹیاں کوڑا چلا کے تے ٹالی نو پا لیا لمیا ہم پنجابی سمجھ آئے گی ٹالی نو لمیا پا لیا تے جناب بیٹھا ٹالی چلی کر کے لمی پہ گیا ہم دوجیاں ٹالیاں پہ ویک رکھ لگیا وہ لے گئی جناب بندہ اس تو بعد جناب بندہ انہیں آرا کھڑیا تے منڈے نے بڑا بڑا کہ انہیں اللہ میں جو کیتا دو ٹوٹے تے آگے کر کے کیتا ترائے ٹوٹے ٹوٹے گئے ہو میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گیا وہاں گیا عجیب کیفیت ہون جناب بندہ جس وقت انہیں جناب بندہ ترخان نے ٹالی یہ جنا کٹیاں تے چپ اس بعد جناب بندہ ڈھا دیا تے چپ ٹوٹے کرنے تے چپ اس بعد جناب بندہ این چیرہ پھٹے بن ٹالی چی ٹالی تے ٹوٹے ہوئے ٹوٹے تو پھٹے بن گئے پھٹے تو بعد جناب بندہ رندہ چلے تے جناب بندہ کولا ہو گیا آکڑ چھاکڑ پھٹ گئی تے اس تو بعد جناب بندہ وہ دی کشتی بنی یہ تو کشتی پہ دریا تے پہ کشتی جائے تے جناب بندہ کولو ٹالی پہ ڈوبے تے کدی پہ ڈوبے تے کدی پہ اٹھے تے کدی پہ ہوئے تھلے ٹالی تے کولو گزری کشتی تو انہیں ٹالی نہ کہ نہیں پہن ٹالی ہے میں بھی تیرے جگہ سمجھے جائے میں آج کل جاہل کہتا ہے نبی میری طرح ٹالی کہہ دیئے نہیں میں تیرے ورگی ہاں انہیں آکھا چپ کر پھر جب تیرا تو تے جانی تو آواز آ رہے تو میں جو واجلے بیڑا میرے بچ بہ جائے نکڑ انہوں بھی نہیں میں انہوں بھی نہیں نکڑ دیتی انہیں آگے کیوں ٹالی نہیں ہو سکیا ہاں ٹالی ہاں میں بھی ٹالی ہے تو بھی ٹالی ہے تو بھی کالی ہاں میں بھی کالی ہے تو بھی جنگل دا درخت میں بھی جنگل دا درخت ہے اصل بھی تیری ہے اصل بھی میری ہے نسل بھی تیری ہے نسل بھی میری پر فرق اینا میں کہ میرے ٹالی کو ٹوٹے ہوئے کہ میں سی نہیں کی تھی تو دابا ڈھوبنی ہے میں کسی کاریگر دا ہاتھ لگ گئے کہ تو کاریگر دا ہاتھ لگ صادقین میرے دوستان اکرامی آج کا مریدان دے رہے کہ جنہاں مطلب نماز نہ پڑھاؤ سانو ایویں ہی پہنچاؤ تے روزے نہ رکھاؤ سانو ایویں ہی پہنچاؤ آج کل برائے داڑے اپنے داڑھی نہ رکھاؤ ایویں ہی پہنچاؤ میرے دوستان اکرامی ہسٹری جو میں نے دیکھنے کے لیے مجھ کو یقین آیا جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا میرے دوستان اکرامی حضور نبی کریم علیہ السلام کے دے صدقے اپنے شیخ نال جنہاں بیعت کیتی ہے اپنے شیخ دے نال دنیا دے نال مخلص ہو کے رہو اسے دروازے تو خیر ملنا جس دروازے دا بے ساگمیاں دیوارہ یاد دا چھڑ دئیے تھلے پہلے ہر ہر دے لبدا کدروں دی ٹکڑا تو میرے دوستان اکرامی میں بس کے لئے وقت پھر کبھی انشاءاللہ نزید تے میں مشکور ہوں آپ دا بھی احباب محبت دا اٹھ فریدہ سوتی آتی روکی بکھر جا کوئی بخشہ بخشہ بھی تو بھی بخشہ جا بول پور تو سارے دوست میرے بات بھی سارے میڈیے دی جانی پہل اشترامی شخصیت جناب شیخ ابراہیم صاحب انتہا پسند نقشبندی مجدی نے اور سمسا بیٹے نام حضرت بڑا پیار کر دے جہاں چلانا لے سارے آشک صاحب منسٹر صاحب سارے محبت نہ آئے ہیں اصل ساڑی آپس سے کیا گیا کو ایو برادری پائندہ رشتہ ٹوٹ گیا جب مر گیا لیکن باڑے پیر پائندہ رشتے نہیں ٹوٹنے بلکہ قبر تو بعد میں شروع ہوں میرے خواجہ پنجا دا بڑا فیضان ہے حضرت بابا جی صاحب اندازہ کرو حضور بابا جی گلی جو لگ دے نے فرمایا کون ہے آکھا جناب میں کپڑے رکھنا آکھا کی نہ آئی آکھا عبدالکریم فرمایا میری چادر ہم
تو میں آنا واپس آتے چادر پیش کی تھی وہ کیا اس کو فرمایا ہے تو بھی رنگ ساز اور میں بھی رنگ ساز تیرا رنگ اتر جائے گا میرا نہیں اتر رہا چل پوریا گلے لا کے فرمایا آگے رنگ ساز سے آج تمہارا دم ساز ہو گئی حافظ عبد الکریم رحمت اللہ علیہ جدے دروازے تے خواجہ حضرت نواب الدین علیہ رحمہ جدے دروازے دل نواز تے حضرت خواجہ قبلہ مولانا شیخ الحدیثین حضرت شاہ عبد اللطیف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت حکیم خادم علی سیال کوٹی رومی اور اثر جیسے لوگ اس دروازے دے دریوزہ کرنے جس دروازے تو بابا جی رحمت اللہ علیہ جنہوں نوازیا اپنے نسبت کامل رکھو نسبت مضبوط رکھو گھڑیوں ہی ہوئی دیئے جی نور خسمہ دے ہاتھ روے جنہی بو کاٹا ہو جائے وہ بڑے ڈالی تے پھا دکی ہوئی ہے وہ کدی ملک کے کار نہیں آئی اپنے شیخین نہ رابطہ صدق الیقینی نہ اللہ کریم حضور نبی کریم علیہ السلام دے دخیل اے واپس پتانے دربار عالیہ موجشیف اور دیگر سلسلہ علیہ دے واپس پتان سلامت رہے حضرت سایہ سلامت رہے بیٹے مخلص وفادار جانسار اپنے شیخ کے رنگی پہلی بڑی گالی ہے کہ اپنے شیخ کا روح غالب کر لو تو سارے مسئلے حل اللہ کریم تم سلامت رکھے پھر کدی یاد زندہ مجلس باقی تے کدی ڈنڈی نہ مارو دروشی پڑھ کے ایک دفعہ لکشی پڑھ لیے تین دفعہ کوشش